پاکستان اور ملائیشیا کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر کوالالمپور کے لیے روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا ترٹ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ شہباز شریف کی ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ باہمی تجارت، آئی ٹی، حلال انڈسٹری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوگا۔ ملاقاتوں میں غزہ کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ شہباز شریف نے ایکس پیغام میں کہا کہ ملائیشین وزیر اعظم کی دعوت پر ملائیشیا کا سرکاری دورہ کر رہا ہوں۔ ملاقاتوں میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر بات ہوگی۔ پاکستان ملائیشیا کے تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے پنجاب حکومت پر کاری وار بولے۔ سیلاب کے دوران پنجاب میں مس مینجمنٹ ہوئی، متاثرین کی بات کی تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ جنوبی پنجاب کے لوگ آج بھی مدد کے لیے رو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی انگلیاں توڑنے کی دھمکیوں اور گیدڑ بھپکیوں سے نہیں ڈرتی۔ میرے پیسے میری مرضی، میرا پانی میری مرضی جیسی باتیں کوئی سمجھدار آدمی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میری پورٹ میری مرضی، میری گیس میری مرضی۔ سندھ کی بجلی، کوئلہ، گیس ہم سب کی ہے۔ ہماری آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا وزیر اعظم سے کوئی مسئلہ ہے تو پیپلز پارٹی کو بیچ میں نہ لائیں۔ ہمیں حکومت کی سپورٹ کرنے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ بولیں جگہ اور ٹائم آپ کی مرضی کا، خود آئیے گا، کسی کے پیچھے مت چھپنا۔ سیلاب متاثرین پر آپ کا سیاست کا بیانیہ ناکام ہو گیا۔ جنوبی پنجاب کارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کھیلنا سیاست نہیں غلاظت ہے۔ آپ ابھی تک 2022 کا سیلاب رو رہے ہیں۔ پنجاب میں سروے ہو کر چیک ملنا بھی شروع ہو گئے۔ جب آپ پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں تب سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف بیانیاں لے آئے ہیں۔ کیا وزیر اعظم نے آپ کو سیلاب متاثرین پر سیاست کرنے کا کہا تھا؟ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر کی تجاویز پر حماس کی مثبت جواب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ سمیت 8 مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل کو فوری طور پر بمباری بند کرنے کا کہنے کا بھی خیر مقدم کیا گیا۔ تمام ممالک کے وزرائے خارجہ نے خطے میں امن کے قیام کے لیے ٹرمپ کے عزم کو سراہا۔ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کے لیے پرامید، پیش رفت جنگ بندی کے حصول میں مثبت ثابت ہوگی۔ اعلامیے میں تجویز پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر جلد از جلد اتفاق کرنے کی ضرورت پر زور۔ غزہ میں امن کے لیے اہم موڑ، ٹرمپ منصوبے پر مذاکرات کل سے مصر میں ہوں گے۔ حماس نے مذاکرات کے لیے وفد قاہرہ بھیج دیا۔ پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی زندہ یا مردہ حالت میں واپسی شامل۔ اسرائیل بدلے میں 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیل فوج کے غزہ میں موجود ہونے پر حماس کے تحفظات برقرار۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو نئی وارننگ دے دی۔ کہا حماس کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیل نے غزہ میں عارضی طور پر بمباری روک دی ہے۔ سمود فلوٹیلا میں سوار پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت بیان میں کہا غزہ کے لیے جانے والے فلوٹیلا میں سوار پاکستانیوں کی واپسی اور سلامتی اہم ترجیح ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اس وقت اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں اور خیریت سے ہیں۔ یورپی ملک کے سفارتی چینلز کے ذریعے ہم نے یہ تصدیق کی ہے۔ مقامی قانونی طریقہ کار کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت بیرون ملک اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کے مزید 137 ارکان کو ملک بدر کر دیا۔ تمام افراد ترکیہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ فلوٹیلا کے 450 سماجی کارکن اب بھی اسرائیلی حراست میں موجود ہیں۔ رہائی پانے والوں نے اسرائیلی فورسز کے مظالم سنا دیے۔ ترک صحافی ارسن سالک نے کہا کہ فلوٹیلا کی زیر حراست کارکنان پر اسرائیلی فورسز تشدد اور بدسلوکی کر رہی ہیں۔ سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ کو تشدد کر کے زمین پر گھسیٹا گیا۔ زبردستی اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا۔ ہمیں 2 روز تک سونے نہیں دیا گیا۔ ہر 2 گھنٹے بعد تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔
خاتون کارکن نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے چادریں چھین لی، 3 دن تک بھوکا رکھا گیا۔ بھارت نے جاریت کی دوبارہ کوشش کی تو سکور 6-0 سے کہیں بہتر ہوگا۔ اس بار بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات خاک میں ملی اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ پاک فوج کا بھارتی سیکیورٹی اداروں کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار، بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے بیانات جارحیت کے لیے من گھڑت بہانوں کی نئی کوشش قرار۔ بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی حرزت سرائی پر ISPR نے واضح کر دیا کہ بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو تباہ کن جواب دیں گے، لڑائی چھڑی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا، پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ بغیر ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیں گے۔ لگتا ہے کہ بھارت نے اپنے لڑاکا طیاروں کی تباہی اور پاکستان کے طویل فاصلے کے حملوں کو بھلا دیا ہے، اجتماعی بھول کا شکار ہو کر نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ پاک فوج دشمن کے ہر کونے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اب ہم جغرافیائی تحفظ کی دیمالائی سوچ کو توڑ دیں گے۔ DGISPR کا بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کا دورہ، سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلبہ سے تفصیلی گفتگو کی۔ نشست میں سوالات و جوابات کے دوران پاک فوج کی کارکردگی اور کامیابی پر روشنی ڈالی گئی۔ فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے سیشن کو خوشائند قرار دیا گیا، مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ طلبہ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے انٹریکٹیو سیشن میں ہمارے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے گئے اور بہت سارے بہام دور ہو گئے۔ طلبہ نے مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حکم کے باوجود ایمل ولی خان کو سیکیورٹی نہ ملی۔ ترجمان ANP انجینئر احسان اللہ خان کے مطابق وفاقی سیکیورٹی کے بعد خیبر پختونخوا پولیس نے بھی سیکیورٹی واپس بلا لی۔ علی امین گنڈاپور نے ایمل ولی خان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سیکیورٹی واپس بلانے سے لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP IG پولیس کے سامنے بے بس ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں علل صبح تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار، آندھی کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں درخت بھی گر گئے۔ قصور، اوکاڑا، سائیوال، گجرات، سرگودا اور میاں والی میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔ پنیا، چشمہ اور گرد و نواح میں یالہ باری بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلیت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ مانسیرا، سوات، بابوسر ٹوپ میں موسم سرما کی پہلی برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 23ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند، شگاف کو پر کرنے کے لیے ٹیمیں مصروف۔ موٹر وے انتظامیہ کے مطابق موٹر وے کی بحالی میں مزید 10 روز لگ سکتے ہیں۔ ادھر سیلاب کے بعد متاثرہ علاقوں میں ہر طرف تباہی کے مناظر، بے قابو پانی کے باعث سینکڑوں گھر اجڑ گئے۔ واپس آنے والے متاثرین کو کھنڈرات کے سوا کچھ نہ ملا۔ برے والا کی کئی بستیوں میں سیلابی پانی تاحال موجود، متاثرین اپنی مددات کے تحت خوراک اور جانوروں کا چارہ لانے پر مجبور۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی بلند، قریبی علاقے پوٹھا بیسنی میں زمین سرکنے لگی۔ 15 سے زائد مکانات زمین بوس، کئی گھروں میں دراڑیں پڑ گئیں، رہنے کے قابل نہ رہے۔ گاؤں کے مرکزی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ رہائشیوں کے مطابق 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ مقامی آبادی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل۔ متاثرہ گھروں کے زیادہ تر مکین برطانیہ میں آباد ہیں۔ کمشنر میرپور ڈویژن مختار حسین کا متاثرہ علاقے کا دورہ، بولے گاؤں کی زمین سرکنے کے باعث مکانات زمین بوس ہوئے، سڑک کی فوری تعمیر کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے نے نیتن یاہو کو مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ سب کچھ ویسے نہیں ہوا جیسے نیتن یاہو چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرمپ غزہ پر مکمل فتح دلوائیں گے، مگر حماس نے اب تک صرف یرغمالیوں کی رہائی کی شرط منظور کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اب اندرونی دباؤ اور بیرونی بین الاقوامی سفارتی پیچیدگیوں کے درمیان پھنس چکے ہیں۔
غزہ میں اسرائیلی مظالم اور نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، اٹلی میں مظاہرین کے پولیس کے ساتھ جھڑپیں، گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ لندن میں ٹریفلگر اسکوائر پر مظاہرہ، فلسطین ایکشن کمیٹی کے 300 اراکین گرفتار۔ نیو یارک میں غزہ پر حملوں کے خلاف احتجاجی مارچ، اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ میڈرڈ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، نیتن یاہو جنگی مجرم قاتل کے نعرے۔ پرتگال میں مظاہرین کا ریلوے اسٹیشن پر دھاوا، آئرلینڈ میں علامتی لاشوں کے ساتھ احتجاج۔ تیونس میں بھی غزہ میں اسرائیلی محاصرے، نسل کشی اور جنگ کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے 17 افراد ہلاک۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دارجلنگ کا زمینی رابطہ منقطع، سکم جانے والے مرکزی شاہراہ بھی تباہ ہو گئی۔ ادھر نیپال میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال، اموات 47 ہو گئی، رہائشی علاقے ڈوبے ہیں، متعدد سڑکیں بند ہیں۔ بارشوں کا سلسلہ مزید چند روز جاری رہنے کا امکان ہے۔